الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات و خواتین، پچھلے ہفتے بیت المقدس کی تاریخ آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد، اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ کے بعد تک وہ سرزمین جو آج فلسطین کے نام سے جانی جاتی ہے، بیت المقدس کے نام سے جانی جاتی ہے، اور جس کے آدھے سے زیادہ حصے پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے، اس علاقے کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اسی سے متعلق اس کے ایک خاص حصے فتح بیت المقدس سے متعلق ہے۔ فتح بیت المقدس یہ دو بار ہوئی ہے، ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلے بیت المقدس جو اسلام کی آغوش میں آیا، مسلمانوں کے زیر انتظام آیا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کو فتح کیا، اور اس کے بعد پھر بیچ میں جب پھر سے مسیحیوں نے، نصرانیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، 93 سال تک وہ ان کے کنٹرول میں رہا، پھر صلاح الدین ایوبی نے اس کو آزاد کروایا سن 492 ہجری میں۔ تو ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ خاص کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح بیت المقدس کی داستان، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب فتح کیا تھا تو اس وقت کے کچھ واقعات اور وہ اس واقعے کی منظر کشی آپ کے سامنے پیش کرنا، تاکہ ہم بیت المقدس کی تاریخ سے واقف ہو سکیں اور مسلمانوں کے بچے مسجد اقصی کی تاریخ سے واقف ہو سکیں۔ سب سے پہلے تو بیت المقدس کی چند فضیلتیں جو پچھلے ہفتے بھی آپ کے سامنے آئی تھیں، ان میں سے ایک آپ کے سامنے شمار کروا دوں۔ بیت المقدس یا مسجد اقصی یہ وہ جگہ ہے جو انبیاء کی سرزمین رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس علاقے کو بہت سارے نبی اور رسولوں کا مسکن بنایا ہے۔ بہت سارے انبیاء اور رسول اس علاقے میں رہے ہیں، جس کو فلسطین کہا جاتا ہے یا ارض شام۔ جب اس ٹائم یہ پورا علاقہ جو تھا یہ شام کا علاقہ کہلاتا تھا، تو یہ انبیاء اکرام کی سرزمین رہی ہے۔ اسی طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں سب سے پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی میں لایا گیا۔ یعنی دو حصے ہیں معراج کے، ایک اسراء اور ایک معراج۔ اس پورے واقعے کو ہم
معراج کے واقعے سے یاد کرتے ہیں، ورنہ وہ دو حصے ہیں اس کے، اسراء و معراج۔ اسراء یہ بیت الحرام سے لے کر، یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور پھر وہاں سے معراج یعنی آسمانوں کی سیر کا واقعہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لایا۔ وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ اب اس وقت انبیاء تو دنیا میں موجود نہیں تھے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر انبیاء کی امامت کیسے فرمائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسراء و معراج کا جو واقعہ ہے یہ پورا کا پورا معجزہ کہلاتا ہے۔ معجزہ یعنی وہ چیزیں جو عام حالات سے ہٹ کر ہیں، اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو، ان واقعات کو اس اسراء و معراج کے واقعے میں جو ہے اس کو جو ہے ظاہر کر دیا، جو عام حالات سے ہٹ کر ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہی رات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا سفر پیش آیا۔ معراج پوری کی پوری ایک ہی رات میں، اسراء و معراج دونوں ایک ہی رات میں ہو گئے، جبکہ عام حالات میں صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی آنے تک کے لیے مہینوں لگ جائیں، اتنا لمبا فاصلہ ہے۔ اس وقت جو سواریاں ہوا کرتی تھیں اونٹ یا گھوڑے کی یا پیدل کی، تو اس سے ایک رات میں وہ سفر طے نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے آخری رسول کو ایک ہی رات میں وہ سفر بھی طے کروایا۔ تو اسراء و معراج میں جو کچھ واقعات ہوئے وہ سارے کے سارے معجزے کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی عام حالات سے ہٹ کر اللہ رب العالمین نے اس میں ان حالات کو جو ہے ظاہر فرما دیا جو عام حالات میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے مشرکین مکہ نے اس واقعے کا جو ہے انکار کیا، اور اہل ایمان اس پر ایمان لائے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خبر دی تھی۔ تو بہرحال اسراء و معراج ہمارا اصل موضوع نہیں ہے، اس میں سے صرف یہ حصہ ہمارے موضوع سے مناسبت رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصی لایا گیا۔ وہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک سارے کے سارے انبیاء و رسل موجود تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہاں ان تمام انبیاء کی جو ہے امامت کروائی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر امامت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، یعنی آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ تو ایک تو اس آیت سے یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات مسجد اقصی لے جایا گیا، وہاں پر انبیاء کی امامت فرمائی۔ دوسری چیز اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ارد گرد پوری زمین کو، یعنی اس سرزمین کو بابرکت بتایا۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو ایک اور فضیلت اس سرزمین کی یہ ہے، مسجد اقصی کی، بیت المقدس کی یا فلسطین کی، ملک شام کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بابرکت بنایا ہے، بابرکت رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو، ان کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جو کہ بابرکت ہے، جس کو پوری دنیا والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بابرکت بنایا ہے۔ تو یہ سرزمین انبیاء اور رسول کی سرزمین رہی ہے۔ معراج کی رات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسولوں کی امامت کے لیے وہاں پر ٹھہراؤ کے لیے ایک جگہ رہی ہے یہ سرزمین۔ اسی طریقے سے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 17 مہینے تک نماز پڑھی ہے۔ 17 مہینے تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے،
جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تھے تو مدینہ میں 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمانوں نے نماز پڑھی. اسی کی بنیاد پر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا. مسجد حرام قبلہ ثانی ہے اور یہ قبلہ اول ہے. حالانکہ زیادہ درست تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ قبلہ تو تھا لیکن قبلہ اول مسجد حرام ہی تھا. یعنی پہلے مسجد حرام ہی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے, پھر مدینہ میں 16-17 مہینے تک بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا اور پھر واپس پہلے قبلے پر لوٹا دیا گیا. تو قبلہ اول والی تعبیر زیادہ بہتر تو نہیں ہے, بہرحال مسلمانوں میں یہی مشہور ہے. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ جو ہجرت کی ہے وہ 13 سال کے بعد کی ہے, اور احادیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ مکہ میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے تھے. مکے میں بھی نماز پڑھا کرتے تھے, صحابہ مکے میں بھی نماز پڑھتے تھے. تو 13 سال تو مکے ہی میں ہو جاتے ہیں, مکے ہی میں. اور حدیث میں کیا آتا ہے کہ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے. یا پھر دوسری توجہ یہ ہوگی کہ نماز کی فرضیت کے بعد کوئی ایسی توجہ اس کی ہو سکتی ہے. تو اس طرح کی توجہ تو ہو سکتی ہے, یا پھر یہی کہا جائے گا کہ پہلا قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام ہی ہے, اور پھر بیت المقدس صرف 16 یا 17 مہینے ترک کیا اور اس کے بعد پھر مسجد حرام. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے, لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آرزو یہ تھی کہ ہمارا قبلہ مسجد حرام ہی کو رکھا جائے, یعنی کعبے کی طرف رخ کر کے ہی ہم نماز پڑھیں. اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے, آسمان کی طرف اپنی نگاہیں اٹھاتے کہ اللہ تعالیٰ حکم نازل فرما دے کہ ہم کعبے ہی کو اپنا قبلہ بنائیں, اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا اور اجازت مرحمت فرمائی کہ اب جو ہے تم بیت الحرام کی طرف یعنی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارا آسمان کی طرف نگاہیں اٹھانا, بار بار منہ کو آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً, اب جو ہے ہم آپ کا قبلہ جو ہے پھیر رہے ہیں جس قبلے پہ آپ تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ مسجد حرام بنا دیا گیا. سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے جو نماز پڑھی وہ عصر کی نماز تھی. ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھ کے وہاں سے نکلتے ہیں. تو ایک مسجد سے گزر ہوتا ہے جہاں پر صحابہ اب بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, کیونکہ اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے پہلے, ابھی تک نئے حکم کا نہیں معلوم تھا. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابھی جو نماز پڑھ کر آ رہا ہوں وہ مسجد حرام کی طرف رک کر کے پڑھی ہے. تو حدیث میں آتا ہے فدارو قبلہ مکہ کما ہم, جیسا کہ جس حالت میں تھے وہ اسی حالت میں یعنی نماز ہی کی حالت میں پھر کعبے کی طرف انہوں نے اپنا رخ کر لیا. نماز ہی کی حالت میں صحابہ نے اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیا جب انہوں نے ان سے گواہی سنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. تو 16 یا 17 مہینے تک مسلمانوں نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. اس سے مسلمانوں کا جو ہے مسجد اقصی سے تعلق پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. آپ اے نبی جس قبلے پر تھے یعنی بیت المقدس کی طرف رک کر کے جو آپ نماز پڑھ رہے تھے,
آپ جس قبلے پر تھے اس قبلے کی طرف ہم نے آپ کا رخ صرف اس وجہ سے کروایا تھا، اس کو آپ کا قبلہ ہم نے اس وجہ سے بنایا تھا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون آپ کی پیروی کرنے والا ہے. یعنی جب آپ مسجد حرام کی طرف رخ کریں تو کون آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والا ہے، کس کے دل میں آپ کی اتباع کا جذبہ جو ہے بھرا ہوا ہے، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون آپ کی پیروی کرنے والا ہے اور کون ہے جو الٹے پاؤں دین سے پلٹ جانے والے ہیں. حالانکہ یہ چیز بڑی دشوار تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو ہدایت دی ہے ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ جدھر رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے وہ ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھیں گے. ان کے لیے اللہ کا حکم اصل ہے. مقام اہمیت نہیں رکھتا، کوئی عمارت اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ اللہ کا حکم ان کے لیے جو ہے اہمیت کا حامل ہے. لہذا اللہ جن کو ہدایت دے. پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں فرمائے گا، تمہارے ایمان کو اللہ ضائع نہیں فرمائے گا، تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں فرمائے گا. یعنی تم نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہیں، اللہ رب العالمین نے تمہاری ان نمازوں کو بھی قبول کر لیا ہے. وہ تمہاری نمازیں بیکار اور ضائع نہیں گئیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 17 مہینے تک مسلمانوں نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. وہ سرزمین بابرکت سرزمین رہی ہے، اور اسی طریقے سے اسراء و معراج کی رات جو ہے وہ زمین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹھہراؤ کی ایک جگہ تھی. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت آپ کو معراج ہوئی اس وقت وہاں پر مسیحی حکومت تھی، نصرانیوں کی حکومت تھی. اس علاقے پر جو قبضہ تھا، جو کنٹرول تھا، وہ رومی بادشاہوں کا تھا. وہ علاقہ پورا کا پورا رومی بادشاہ کے زیر نگیں آتا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بلکہ بتایا تھا فتح بیت المقدس. کئی نشانیاں بتائیں، ان میں سے ایک بتایا فتح بیت المقدس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی بیت المقدس کی فتح کی، کہ اہل اسلام بیت المقدس کو ضرور فتح کریں گے، کیونکہ اہل اسلام ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصل حقدار ہیں. اہل اسلام ہی، مسلمان ہی حضرت سلیمان کے اصل حقدار ہیں، مسلمان ہی حضرت عیسیٰ کے اصل حقدار ہیں، مسلمان ہی حضرت موسیٰ کے اصل حقدار ہیں، مسلمان ہی حضرت داؤد کے اصل حقدار ہیں. یعنی وہ انبیاء اور رسول جن پر یہودی اپنا حق جماتے ہیں وہ اصل ان کے حقدار نہیں ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے ان کی تعلیمات کو بھلا دیا، جبکہ مسلمانوں نے ان کی تعلیم کو یاد رکھا. مسلمان توحید پر قائم رہے اور ان نبیوں نے جس آخری رسول کی پیشن گوئی فرمائی تھی ان آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے. آخری رسول کا انتظار سب کو تھا، آخری رسول کا انتظار یہودیوں کو بھی تھا، بلکہ یہودی جو ہے وہ یثرب کے لوگوں کو، جو اوس خزرج یہ دوسرے قبیلے تھے وہاں پر، ان لوگوں کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ آخری رسول آنے والے ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کر جو ہے تم پر حملہ کریں گے، ان کے ساتھ مل کر ہم تمہیں کاٹیں گے، ماریں گے. یہودی ان کو دھمکی دیا کرتے تھے. یہ ہمیشہ ساتھ چاہتے ہیں، یہ اکیلے ان کی لڑنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو یثرب جس کا بعد میں نام مدینہ پڑ گیا، یہ وہاں کے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ آخری رسول آنے والے ہیں اور جب آخری رسول آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہیں ماریں گے. تو یہ انتظار کر رہے تھے. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ اب تک جتنے نبی اور رسول آئے وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق کی نسل سے آئے، اور آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے آئے. حضرت ابراہیم کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق، ایک حضرت اسماعیل. تو نبیوں کا سلسلہ حضرت ابراہیم کے بعد جو چلا وہ حضرت اسحاق کی نسل سے چلا. تو یہودی یہ گمان کیے بیٹھے تھے کہ آخری رسول جو آئیں گے وہ ہماری ہی نسل سے ہوں گے، حضرت اسحاق کی
کی نسل سے ہوں گے، بنو اسحاق میں سے ہوں گے، لیکن اللہ کی منشا یہ تھی کہ آخری رسول حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوں۔ تو جب حضرت اسماعیل کی نسل سے نمودار ہوئے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہودیوں نے ماننے سے انکار کر دیا، حسد اور کینے کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے۔ انہیں معلوم تھا یہ آخری رسول ہے، لیکن حسد اور جلن کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو آخری رسول کا انتظار انہیں بھی تھا، وہ بھی جانتے تھے کہ آخری رسول آئیں گے، اسی وجہ سے یثرب والوں کو دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ تو آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، بلکہ ملتا ہے کہ جب آئے اور بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی خوش ہوتے تھے، انہیں اچھا لگتا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور جب کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے تو پھر یہودیوں کو یہ چیز بری لگی اور یہودیوں نے جھٹلا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ بھی آخری رسول کا انتظار کر رہے تھے، تو آخری رسول کا انتظار یہ بھی کر رہے تھے۔ آخری رسول آئے تو جو لوگ آخری رسول پر ایمان لائے وہ اصل بیت المقدس کے حقدار ہوئے، وہ اصل انبیاء کے وارث ہوئے، وہ اصل حضرت موسیٰ و عیسیٰ، حضرت داؤد و سلیمان، ان تمام انبیاء و رسول کے اصل وارث وہ ہوئے، حضرت ابراہیم، ان تمام انبیاء و رسول کے وارث، اصل حقدار وہ ہوئے۔ اسی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر کبھی یہودیوں کو یہ کہا، کبھی قرآن میں آیا کہ حضرت ابراہیم کے اصل حقدار، اصل قریبی اہل ایمان ہے، کبھی اللہ کے نبی نے یہودیوں سے ڈائریکٹ کہا کہ موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ قریبی ہیں، ان کے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، آخری رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور پیروی آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اب جب یہ حضرت عمر کا زمانہ آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو یہ علاقہ فتح نہیں ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات کا سلسلہ بہت زیادہ وسیع ہو گیا۔ اللہ اکبر! حضرت عمر کے زمانے کی فتوحات کی جو تاریخ ہے اس کو پڑھ کر دل خوش ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکر، مسلم مجاہدین کا لشکر، اسلامی فوج حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کس طریقے سے علاقوں کو فتح کر رہی تھی۔ بصرہ اس زمانے میں فتح ہوا، اور یہ پورا کا پورا ارض شام، فلسطین اس علاقے میں فتح ہوا، دمشق اس زمانے میں فتح ہوا، مصر اس زمانے میں فتح ہوا، اجنادین اس زمانے میں فتح ہوا۔ یہ سارے شہر جو ہے ملک شام کے رومیوں کو مسلمانوں نے زبردست شکست دی۔ اس وقت کی رومی حکومت، یہ سمجھیے پاور، سپر پاور جیسے آج کے وقت میں کہتے ہیں، تو اس وقت کی رومی حکومت یعنی عیسائی حکومت جو تھی وہ سپر پاور تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لشکر میں بڑے بڑے بہادر سپاہی تھے اور بڑے بڑے سپہ سالار تھے، بڑے بڑے بہادر، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح، اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے سپہ سالار۔ اور مسلم مجاہدین کی طاقت کا یہ عالم تھا، ان کی بہادری کا یہ عالم تھا اس وقت میں کہ جس علاقے پر فوج کشی کی، جس علاقے پر حملہ کیا، اس کو جلدی ہی فتح کر لیتے تھے۔ اور رومی حکومت باوجود کہ اس وقت سپر پاور تھے، ان کی طاقت پھیلی ہوئی تھی، مسلم فوج کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ تو مسلمان فتح کر رہے تھے علاقے، بصرہ فتح کیا، ادھر بڑھتے ہوئے اجنادین آئے۔ اجنادین یہ فلسطین کا علاقہ تھا، اب تو غالباً یہ اسرائیل کے علاقے میں آ گیا ہے، قبضہ مقبوضہ ہو گیا ہے، سمجھ لیجیے ایک طریقے سے اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے۔ لیکن یہ اجنادین کا علاقہ جو تھا فلسطین ہی میں پورا اس وقت شمار ہوتا تھا، اسرائیل کا تو وجود ہی نہیں تھا، یہ تو نقشے پر ناجائز طریقے پر 1948 میں آیا۔ تو اجنادین میں جو ہے مسلم فوج نے جو ہے حملہ کیا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے اجنادین پر حملہ کیا اور رومی فوج سے جو ہے وہاں پر ٹکراؤ ہوا۔
ارطبون جو رومی فوج کا سپہ سالار تھا، اس سے جو ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس سے مقابلہ کیا. ان سے پہلے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے، یعنی کئی کوششیں ہوئی لیکن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ پوری طریقے سے فتح نہ کر پائے. ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جنگی تدبیر یہ تھی کہ مسلم فوجیں جو ہیں رومی فوج کو اجنادین میں جو ہے وہ تھوڑا سا الجھائے رکھے، تاکہ وہاں سے فتح کرتے ہوئے جب بیت المقدس کے علاقے میں آئیں، رملہ اور ایلیہ بیت المقدس کے جب علاقے میں آئیں تو وہاں پر جو ہے پھر ساری کی ساری فوجیں یعنی دوسری جگہوں پر پہلے غلبہ پالیں اور پھر ساری کی ساری فوجیں آ کر یہاں پر ایک ساتھ جو ہے بیت المقدس کو فتح کریں. تو اجنادین پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی جھڑپ ہوئی ارطبون سے. تو ارطبون وہاں سے شکست کھا کر، جبکہ وہ بڑا بہادر تھا، رومی لشکر کا بڑا بہادر سپہ سالار تھا، وہاں سے وہ شکست کھا کر بیت المقدس کی طرف آ گیا. بیت المقدس اسلامی لشکر پہلے سے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، پہلے سے وہاں پر محاصرہ کیے ہوئے تھا. ایلیا اس کا نام ہے اس علاقے کا، اس کا پہلے سے محاصرہ کیے ہوئے تھا. تو انہوں نے ارطبون کو اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی. حالانکہ محاصرہ کیے ہوئے تھے، چاہتے تو اندر نہیں جانے دیتے، لیکن جنگی تدبیر کے تحت، حکمت عملی کے تحت اس کو جو ہے ارطبون کو اندر جانے کی اجازت دے دی. اب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اجنادین کو فتح کرتے ہوئے وہاں سے جو ہے بیت المقدس آ جاتے ہیں. تو ارطبون نے جب محسوس کیا، ارطبون یہ رومی بادشاہ قیصر، رومی قیصر ہرقل کا جو ہے، یہ جو ہے ارطبون جو ہے سپہ سالار تھا اور اس کو پوری پاور حاصل تھی، اور یہ بڑا بہادر سپاہی تھا عیسائی فوج کا، بڑا بہادر سپہ سالار تھا عیسائی فوج کا. اس نے رومی فوج کو جو ہے کئی حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصے کو رملہ پر کے لیے خاص کر دیا کہ آپ یہاں پر رہو، ایک حصے کو بیت المقدس کے علاقے کے لیے خاص کر دیا کہ تم یہاں پر رہو. اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ تاکہ مسلم فوج جو ہے وہ ایک ساتھ بیت المقدس پر حملہ نہ کر پائے. مختلف شہروں کی گھیرا بندی کر دی اور اس نے پورا جو ہے زور صرف کر دیا کہ بیت المقدس کو مسلمان جو ہے فتح نہ کر پائیں. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کا اس پورے علاقے کا محاصرہ کیا، اس پورے شہر کا محاصرہ کیا اور وہ زمین ان پر تنگ کرنی شروع کر دی. 3 دن تک محاصرہ کیا. تیسرے دن جنگ اس وقت شروع ہوئی جب رومی فوج نے خود اپنی طرف سے مسلمانوں پر جو ہے تیروں کی بوچھار کر دی. رومی فوج جو تھی وہ فصیلیں اگر آپ پرانی جگہ دیکھیں گے، جیسے پرانے راجاؤں کے، مہاراجاؤں کے اگر آپ قلعے دیکھیں گے تو وہ اس طریقے سے بنے ہوتے تھے، یا شہر بھی اگر آپ دیکھیں گے، شہروں کی تعمیر اس طریقے سے ہوتی تھی کہ ہر طرف سے لوگ داخل نہیں ہو سکتے، اس کی فصیلیں ہوتی تھی. وہاں پر فوج کھڑی رہتی تھی، وہاں سے انہیں حملہ کرنا آسان ہوتا تھا. تو فصیلیں جو ہوتی تھیں وہ اس علاقے کی مضبوطی کے لیے ہوا کرتی تھی، ہے نا. جے پور میں اگر آپ جے سنگھ کا قلعہ دیکھنے جائیں گے یا پھر اور جے پور کے آپ پوری اس شہر کی بناوٹ دیکھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ پرانے جگہ جو تھی وہ اس طریقے سے راجہ مہاراجہ بادشاہ جو تھے وہ اس طریقے سے محفوظ کیا کرتے تھے. اس کے دروازے ہوا کرتے تھے، اس کی فصیلیں ہوا کرتی تھی. تو کیلوں سے اور ہر طرح کے ہتھیاروں سے فوج لیس تھی، کیلوں سے فصیلیں جو تھی پوری طرح سے محفوظ تھی. تو تیسرے دن جو ہے انہوں نے خود مسلمانوں پر تیروں سے بوچھار کی. بہرحال مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد پھر اپنے محاصرے کو جاری رکھا. محاصرے کا مطلب یعنی گھیرا بندی کر لی. جب 10 دن گزر گئے، 11ویں دن 10 دن کے بعد ادھر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ محاصرہ کیے ہوئے تھے بیت المقدس کے پورے علاقے کا، اس پورے شہر کا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ وہ شخصیات، حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد بن ولید، یہ وہ شخصیات ہیں جن کا نام سن کر کفر دہل جاتا تھا. تو 11ویں دن حضرت ابو عبیدہ حضرت خالد بن ولید کو اپنے ساتھ لے کر اور بڑے بڑے سپہ سالاروں کو ساتھ لے کر اور
موحدین کی فوج کو لے کر اس علاقے میں آ گئے. تو بیت المقدس والوں کو یعنی رومی فوج کو جب پتا چلا اور انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھا, حضرت خالد بن ولید کو دیکھا, حضرت عمرو بن عاص تو وہاں پہلے سے موجود تھے, ان سپہ سالاروں کو دیکھا تو ان کی ہیبت ان پر بیٹھ گئی اور ان کے دل کانپ اٹھے. بہرحال انہوں نے کسی طریقے سے مسلم فوج کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد بھی 4 مہینے تک محاصرہ جاری رہا. جب 4 مہینے گزر گئے, اس دوران ارطبون نے پوری کوشش کی اسلامی لشکر کے حوصلے کو توڑنے کی. اس نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا, کہا کہ واپس لوٹ جاؤ, تم اجنادین کو فتح کرنے کے بعد, اجنادین جو فلسطین ہی کا دوسرا علاقہ تھا, کہا تم اجنادین کو فتح کرنے کے بعد اب فلسطین کے کسی علاقے کو فتح نہیں کر سکتے. تم میرے دوست ہو, میری قوم میں میرا جو مرتبہ ہے تمہاری قوم میں بھی وہی مرتبہ ہے, لیکن بھول مت کرو اور یاد رکھو کہ تم اس علاقے کو فتح نہیں کر سکتے. اگر کوشش کرو گے تو اپنے پہلے پیشروؤں کی طرح منہ کی کھاؤ گے, اس لیے بچپنا مت دکھاؤ اور غلطی مت کرو اور یہاں سے واپس لوٹ جاؤ, تم بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے. اس نے یہ خط لکھا. ایموشنل بلیک میل جسے کرنا ہوتا ہے, ڈرانا, یہ فوجی تدبیریں ہوتی ہیں. تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا تو حضرت عمرو بن عاص نے جواب میں صرف ایک جملہ لکھا, کہا میں فاتح بیت المقدس ہوں. صرف ایک جملے میں اس کا جواب دیا, کہا میں فاتح بیت المقدس ہوں, اور قاصد سے کہا کہ جا کر یہ خط تھما دینا ارطبون کو اور جواب اس کا لے کر آنا. تو قاصد گیا, لے کر جملہ پڑھا میں فاتح بیت المقدس ہوں. تو ارطبون ہنسنے لگا, اس نے قہقہا لگایا اور بولا کہ بیت المقدس کے فاتح کا نام عمر ہے. ہمارے یہاں ہماری کتابوں میں جو نشانیاں بتائی گئی ہیں, ہمارے یہاں جو نام بتایا گیا ہے کہ بیت المقدس کو اہل اسلام میں سے کون فتح کرے گا, اس کا نام کیا ہے؟ عمر. حضرت عمرو بن عاص کے بعد جواب آیا. حضرت عمرو بن عاص نے کہا میں عمر ہوں. کہا نہیں, 4 حرف امر نہیں, 3 حرف عمر. حضرت عمر کا نام جو لکھا جاتا ہے اس میں عین میم را آتا ہے, 3 حرف. اور حضرت عمرو بن عاص کا جو نام لکھا جاتا ہے اس میں 4 حرف آتے ہیں, عین میم را, اور اس کے بعد واو بھی لگتا ہے. یہ طریقہ ہے نام کا لکھنے کا. تو ان کے میں 4 آتے ہیں. تو ارطبون نے کہا 3 حرفوں والا عمر, تمہارے میں 4 ہے, تم فاتح ہو ہی نہیں سکتے, اس وجہ سے لوٹ جاؤ, تم اس علاقے کو فتح نہیں کر سکتے. تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ اشارہ ہے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف. تو انہوں نے خط لکھا, امیر المؤمنین, اس علاقے کی فتح آپ کے یہاں تشریف لانے پر موقوف ہے. ادھر بیت المقدس کے لوگوں نے بھی, عیسائی لوگوں نے بھی, نصرانیوں نے بھی, انہوں نے بھی یہ وعدہ کر لیا کہ اگر آپ کے امیر المؤمنین کا نام عمر ہے, آپ عمر کو اگر بلا لائیں تو ہاں وہ اس علاقے کو فتح کر سکتے ہیں, بلکہ ہم بغیر جنگ کے اس علاقے کی بیت المقدس کی چابیاں ان کو دینے پر رضامند ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خط ملا, حضرت عمرو بن عاص نے بھیجا کہ آپ آ جائیں اور میں یہاں سخت حالات سے دوچار ہوں اور اس علاقے کی فتح اب آپ کی آمد پر موقوف ہے. آپ کے آنے پر یہ لوگ بلکہ برضا اور رغبت آپ کو چابیاں دینے پر راضی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خچر پر سوار ہوئے اور مدینے سے نکلے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اللہ اکبر, کتنی فتوحات ہوئی. عراق فتح ہوا, مصر فتح ہوا, کتنی فتوحات ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے سے باہر, یعنی جس فتح کے لیے باہر آئے, تشریف لائے, وہ بیت المقدس کی فتح. اس کے لیے اس سے بھی اس کی عظمت کا, اس علاقے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے. آتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے راستے میں اپنے گورنروں سے ملاقات کے لیے کہا. حضرت نافع جو کہ مکہ کے گورنر تھے, ان سے کہا کہ تم آ کر
مقام جابیہ پر ملاقات کرو. یہ جابیہ جو ہے عراق میں ایک جگہ ہے, کہا وہاں پر آ کر ملاقات کرو اور راستے میں ملاقات کرو. اور حضرت نافع سے یہ کہا کہ مکے میں اپنا کسی کو جو ہے نائب بنا کر آنا, تاکہ وہاں پر کوئی خلفشان نہ ہو, کسی کو نائب بنا کر آ جانا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینے میں اپنا نائب بنایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو, اور اس کے بعد حضرت نافع سے کہا کہ مکے میں اپنا کسی کو نائب بنا کر آ جانا اور آ کر راستے میں ملاقات کرو. حضرت نافع نے ایک غلام کو مکے کا جو ہے مکے کا گورنر مقرر کر دیا, عبد الرحمن بن ابزہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آ کر ملاقات کی. حضرت عمر نے کہا کہ اپنا نائب کسے بنا کر آئے؟ کہا حضرت نافع نے کہا کہ ابن ابزہ کو. کہا یہ کون ابن ابزہ؟ عبد الرحمن ابن ابزہ. یہ کون ہے؟ کہا یعنی حضرت عمر کہا کہ غلام ہے. تو حضرت عمر نے کہا غلام کو قریشیوں کا گورنر بنا آئے, یعنی ان کو اچھا نہیں لگے گا. مکے میں اہل قریش ہیں, مکہ والے بڑی نسبتوں والے ہیں, بڑے نسب والے ہیں, تو ان پر ایک غلام کو جو ہے گورنر بنا آئے ہو, ذرا ان کو اچھا نہیں لگے گا, ایک غلام کو بنا آئے. تو حضرت نافع نے کہا کہ وہ جو ہے انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض, وہ جو ہے قرآن مجید کے بہترین قاری ہیں اور علم میراث کا اچھا علم رکھتے ہیں. حضرت نافع کی شخصیت یہ, حضرت عبد الرحمن ابن ابزہ جو غلام ضرور ہیں لیکن ان کی شخصیت کیا ہے؟ قرآن مجید کے بہترین قاری ہیں, علم میراث کو اچھے ڈھنگ سے جانتے ہیں, اس کے عالم ہیں, یعنی ان کے پاس علم دین ہے, قرآن مجید کا علم ہے, عالم دین ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نافع تم نے بہت اچھا کیا, اس سے علم دین کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. کہا نافع تم نے بہت اچھا کیا. بلکہ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس موقع پر اللہ اس قرآن مجید کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عظمت عطا فرماتا ہے, بلندی عطا فرماتا ہے, اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پستی میں ڈال دیتا ہے, یعنی جو اس پر ایمان نہیں لاتے. اور حضرت عمر نے فرمایا کہ ابن ابزہ یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ نے جن کو قرآن کے ذریعے برتری عطا فرمائی ہے. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے. جب مقام جابیہ میں پہنچے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے گورنر آ کر آپ سے ملاقات کرنے لگے. حضرت عمر نے کہا میرا بھائی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا بھائی, کہا حضرت ابو عبیدہ بن جراح. تو ابو عبیدہ بن جراح کو خبر کی گئی, کہا وہ آ رہے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے, ان سے ملاقات کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو عبیدہ مجھے اپنے گھر لے کر چلو. کہا امیر المؤمنین میرے گھر جا کر کیا کریں گے؟ میرے غریب خانے پر جا کر کیا کریں گے؟ شاید آپ میرے گھر کا جائزہ لینا چاہتے ہیں. علاقے کے لوگوں نے آپ کو شکایتیں کی ہیں کہ ابو عبیدہ بن جراح یوں عیش و آرام میں رہتا ہے, یوں عیش و آرام میں رہتا ہے. حالانکہ آپ جا کر خود ملاحظہ کر لیں گے میرے غریب خانے پر جا کر کیا کریں گے. بہرحال کہا کہ نہیں میں چلنا چاہتا ہوں. حضرت عمر گئے تو دیکھا کہ بس وہاں پر چند تلواریں ہیں, زریں ہیں, مشکیزہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت حیرت میں پڑ گئے اور کہا کہ ابو عبیدہ کچھ کھانے کا پیش کرو. حضرت ابو عبیدہ گئے اور روٹی کے چند ٹکڑے سوکھے ہوئے لے کر آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کھائے اور کہا کہ ابو عبیدہ تمہارے علاوہ ہم سب کو دنیا نے بدل دیا. یعنی ان کے خشیت الہی, ان کے خوف الہی, ان کے تقوی کہ اتنے بڑے سپہ سالار ہونے کے باوجود گھر کا یہ عالم ہے, گھر میں عیش و آرام کا کوئی سامان نہیں ہے, اور کھانے کے لیے کیا چیزیں ہیں. تو تعریف کی, کہا کہ تمہارے علاوہ ہم سب کو دنیا نے بدل دیا. یعنی تمہارے اندر وہی تقوی, وہی خشیت الہی, وہی خوف الہی, وہی تمام چیزیں ہیں کہ دنیا کی محبت نہیں ہے, ہم پر دنیا غالب آ گئی ہے. تو بہرحال اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقام جابیہ میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور کہا لوگوں یہ وہی مقام ہے جہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھڑے ہوئے تھے, اور اس مقام پر کھڑے ہو کر رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ دیا تھا, یہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں میرے صحابہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا,
میرے صحابہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے ساتھ بھی جو ان کے بعد آئے، پھر ان کے ساتھ بھی جو ان کے بعد والے ہوں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ اس کے بعد زمانہ ایسے بگاڑ کا آ جائے گا کہ جھوٹ عام ہو جائے گا، انسان سے گواہی نہیں لی جائے گی، اس کے باوجود وہ گواہی دے گا۔ اور جو شخص جنت کی نعمتیں چاہتا ہے وہ جماعت کو پکڑے، جماعت کے ساتھ رہے، یعنی مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہے۔ جو جنت کی نعمتیں چاہتا ہے وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہے، یعنی اختلاف کر کے، انتشار کر کے الگ ہی راہ اختیار نہ کرے، بلکہ اتحاد و اتفاق میں برکت ہے، اس میں جنت کی نعمتیں ہیں۔ جو جنت کی نعمتیں چاہتا ہے وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہے، اس وجہ سے کہ اکیلے کے ساتھ شیطان ہے۔ جو مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دے، اپنی الگ راہ اختیار کرے، اس کے ساتھ شیطان ہے۔ اور فرمایا جس کو اپنی نیکیاں، جس کو اس کی نیکیاں خوش کریں اور اس کے گناہ اس کو رنجیدہ کر دے، غمگین کر دے، تو وہ مکمل ایمان والا ہے۔ جس کی نیکیاں اس کو خوش کریں اور اس کے گناہ اس کو رنجیدہ کر دیں، اس کو غمگین کر دیں، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہے، کیونکہ اسے اپنے گناہوں پر افسوس ہوتا ہے، نیکیوں پر خوشی ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد پھر بیت المقدس کی طرف بڑھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی ساتھ میں ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وہاں پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، بڑے بڑے سپہ سالار موجود ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ گدھے پر، خچر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف ٹانگے کر کے، کپڑے وہی اپنے سادہ لباس۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خود کہا، اے امیر المؤمنین، آپ کا بڑے بڑے سپہ سالار استقبال کریں گے، رومی فوج کے سپہ سالار آپ سے ملاقات کریں گے، آپ کپڑے بدل لیجئے، شاہانہ لباس پہنیے، یہ دنیا دار لوگ ہیں تو ظاہری آپ کی چمک دمک ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو عبیدہ افسوس ہے تم سے یہ بات سن رہا ہوں، کوئی اور کہتا افسوس ہے ابو عبیدہ تم سے یہ بات سن رہا ہوں۔ ابو عبیدہ، اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے، لہذا عزت جو ہے وہ اسلام ہی میں ہے، اسلام کے علاوہ کسی چیز میں جو بھی عزت تلاش کرے گا اسے اس میں عزت نہیں ملے گی۔ عزت اور فخر کا سبب جو ہے اسلام ہے، اور ہمارے پاس اسلام موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑی سادگی کے ساتھ بیت المقدس کے علاقے میں پہنچے، اور بیت المقدس کے لوگ جو ہے، جو عیسائی تھے اس وقت، وہ سارے کے سارے برضا اور رغبت باہر نکلے، ان کا استقبال کیا، اور وہاں کا جو پادری تھا اور جو ارتبون تھا، اس نے جو ہے چابیاں بیت المقدس کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کی۔ یعنی جب حضرت عمر آئے تو وہاں پر کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، انہوں نے پوری خوشی سے چابیاں بیت المقدس کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی، اور پھر اس دن سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یعنی اسلامی حکومت کے زیر سایہ جو ہے بیت المقدس آ گیا۔ اس موقع پر بلکہ شام فلسطین پہنچنے ہی سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عہد نامہ بھی لکھ رکھا تھا، ایک میثاق لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ یہاں پر جو نصرانی رہ رہے ہیں، یہاں پر جو عیسائی رہ رہے ہیں، ان کو تحفظ حاصل ہے، ان کی عبادت گاہوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، لیکن ان کو جزیہ دینا پڑے گا۔ جو روم واپس جانا چاہے وہ جا سکتے ہیں، جو باہر ہیں وہ اگر یہاں آ کر اپنے گھر والوں میں شامل ہونا چاہیں شامل ہو سکتے ہیں، ان کو تحفظ دیا جائے گا، ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، لیکن بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر نگرانی رہے گا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر نماز بھی پڑھی، بلکہ وہاں پر جو جس کو یہودی متبرک سمجھتے تھے، سخا، قبہ سخا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس پر گندگی ہے، اس پر بڑی دھول جمی ہوئی ہے، کیونکہ نصرانی اس سے نفرت کرتے تھے، یہودیوں کی عبادت گاہ سے اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو اس کی صفائی نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر نے اپنی چادر سے اس کی صفائی کی۔ اس کا مطلب اسلام کس قدر انصاف سے کام لیتا ہے، عدل سے کام لیتا ہے۔ اپنی چادر سے اس پوری کی صفائی کی ہے، اس گنبد کی حضرت عمر نے صفائی کی ہے، وہاں پر مسجد تعمیر کی، جس کو مسجد عمر کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان کا حضرت عمر نے وہاں پر حکم دیا۔
کہ یہاں پر بیت المقدس میں اذان دیں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس میں اذان دی. تو حضرت عمر نے باقاعدہ عہد نامہ لکھ کر دیا تھا کہ جو یہاں پر عیسائی رہتے ہیں ان کو جو ہے تحفظ حاصل ہوگا، جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، جب تک وہ اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی. جو باہر کے اندر آنا چاہتے ہیں، البتہ ایک جگہ ملتا ہے کہ حضرت عمر نے ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہودیوں پر یہاں رہنے کی اجازت نہ دی جائے، یہودی یہاں نہیں رہیں گے، کیونکہ یہودیوں کی مکاری سے پوری دنیا واقف رہی ہے. حضرت عمر نے بھی یہودیوں کے تعلق سے ہمیشہ سخت موقف اختیار کیا، کہا یہودیوں کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر اس عہد نامے پر گواہی کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نام لکھے کہ اس عہد نامے کے گواہ ہیں حضرت عمرو بن عاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت خالد بن ولید، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم اجمعین. ان لوگوں کے نام لکھے گواہی کے طور پر کہ یہ سارے کے سارے گواہ کے طور پر اس عہد نامے پر موجود ہیں، اس وعدے پر موجود ہیں. بہرحال حضرت عمر نے جب فتح کیا تو وہاں پر کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، کسی کا خون نہیں بہایا گیا، کسی عیسائی کا، کسی نصرانی کا، مسلمانوں کے علاوہ جتنے تھے سب کو تحفظ دیا گیا. اور بیت المقدس جو ہے اسلام کے زیر سایہ آ گیا. اور پھر الحمدللہ اس پر مسلمانوں کی حکومت تاحال 1948 تک رہی. بیچ میں ذرا سے وقفے کے بعد 92 سال تک جو ہے عیسائیوں کی رہی. اس کے علاوہ پورے 1350-1400 سال تک حکومت جو رہی ہے وہ الحمدللہ اہل اسلام کی رہی ہے. تو یہ تھی بیت المقدس کے فتح کی تاریخ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن 15 اور 16 ہجری میں جو بیت المقدس کو فتح کیا تھا اس میں یہ واقعات تھے اور یہ ایک نقشہ تھا فتح بیت المقدس کا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اسلامی تاریخ کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی تاریخ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین بیت المقدس کو پھر سے مسلمانوں کو عطا فرمائے اور رب العالمین بیت المقدس کو پھر سے فتح عطا فرمائے اور مسلمانوں کے لیے راہ ہموار فرمائے کہ آزاد بیت المقدس میں مسلمان وہاں پر سجدے کر سکیں اور پھر سے وہاں پر آزادانہ طور پر مسلمان اذانیں دے سکیں. اللہ رب العالمین ظالم کو نیست و نابود فرمائے، رب العالمین قابض کو نیست و نابود فرمائے، رب العالمین اسرائیل کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرمائے جس نے ظلمن وہاں پر جو ہے قبضہ کیا ہے اور فلسطینیوں پر وہ ظلم کر رہا ہے. اللہ رب العالمین مظلوموں کی مدد فرمائے، کمزوروں کی مدد فرمائے. رب العالمین اہل اسلام کو عزت و شرف عطا فرمائے، مسلمانوں کو عزت و شرف عطا فرمائے. رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.